بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک حجر والے رسولوں کو جھٹلائے۔ یہ قوم سمود ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں عطا کی۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور پھر وہ اس سے منہ پھیرتے تھے۔ نشانیاں عطا کی طرح طرح کی تو وہ اس سے منہ پھیرتے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑ میں گھر تراشتے تھے، آمنین بے خوف ہو کر، جو ہے سکون و اطمینان سے جو ہے گھر تراشتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب میرا کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ جب کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے تو جو ہے جس کو چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو چنگھاڑ صبح ہوتے ہی انہیں لے لیا، صبح ہوتے ہی انہیں ہلاک کر دیا، پکڑ لیا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور انہیں کچھ کام نہ آیا، ما كانوا يكسبون، جو وہ کماتے تھے، یعنی جو کچھ وہ کمائے تھے ان کا کچھ وہ چیز فائدہ نہیں دیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، الا بالحق، یعنی اسے ہم نے بیکار نہیں بنایا مگر حق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے۔ ابھی ایک مثال کے طور پہ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں بھی قیامت آنے والی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں قیامت آنے والی ہے۔ یہ آج بھی کہا جا رہا ہے قیامت آنے والی ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کسی نے قیامت کا انکار کیا تو وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ ہمارا اور تمام مسلمانوں کو اس پر یقین ہونا چاہیے کہ قیامت آنا حق ہے، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو گمراہ بددین ہیں۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو بہترین درگزر کرو۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک تمہارا رب وہ بہت پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ اگر اللہ ہم لوگوں کو پیدا نہ فرماتا تو آج ہم لوگ نہ آتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی، ہمیں دنیا میں بھیجا، اور ہم لوگوں سے اچھے کام لے رہا ہے۔ تمام ایسے ہیں جو برے کام کرتے ہیں، اس لیے برے کاموں سے بچنا چاہیے، ٹھیک۔
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی، من المثانی جو پڑھی جاتی ہے، والقرآن العظیم اور عظمت والا قرآن، یعنی 7 آیتیں کون ہیں جو ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. جیسے 4 رکعت آپ پڑھیں تو اس میں بھی پڑھی جاتی. جیسے آپ نے 4 رکعت کی نیت کی تو پہلی رکعت الحمد شریف، اور الحمد شریف میں 7 آیتیں ہیں. چاہے ابھی جب ہم پڑھا دیں اس کے بعد گن لینا. 7 آیتیں ہیں. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، اور اپنی آنکھوں کو اس کی طرف نہ اٹھاؤ، ما متعنا به ازواجا منہم، جس سے ہم نے ان میں سے کچھ جوڑے کو فائدہ دیتے ہیں. ولا تحزن علیہم، اور تم ان پر غم نہ کھاؤ. جیسے مثال کے طور پر کچھ کافر ایسے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دے دیا ہے کہ نہیں؟ اپنے دولت کے نشے میں ایک دم مست رہتے ہیں، شراب پیتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں. اس لیے ان کے جو ہے دولت کو دیکھ کر کے غم نہ کریں. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے پر کی رحمت میں اللہ فرماتا ہے کہ تم مسلمانوں کو اپنے پر کی رحمت میں لے لو. ٹھیک ہے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور اے محبوب آپ اعلان کر دو، انی انا النذیر المبین، کہ میں کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں. نماز نہیں پڑھو گے اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا. جھوٹ بولو گے عذاب میں مبتلا کرے گا. اللہ کو ایک نہیں مانو گے اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب میں مبتلا کرے گا. آپ ماں باپ کی نافرمانی کرو گے اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا. آپ استاذ کو گالی دو گے اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب میں مبتلا کرے گا. اس لیے بڑوں کی عزت کیا کرو. ٹھیک. کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا. الذین جعلوا القرآن عضین، اور جن لوگوں نے قرآن کو تکے کاٹ دیا. فوربک لنسألنہم اجمعین، تو اپنے رب کی قسم ضرور ہم ان سب کو، تمہارے رب کی قسم ضرور ہم ان سب سے پوچھیں گے. اما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اگر ہم اچھا کریں گے اس کا بھی پوچھ تاچھ ہوگا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ہے کہ نہیں؟ فاصدع، تو تم ان سے کہہ دو اس کے بارے میں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو. مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے اسے مشرک کہتے ہیں. جیسے سانپ کو پوجے، پتھر پوجے، تو ایسے لوگوں کو مشرک کہتے ہیں. اور ایسے لوگوں سے آپ اور ہم سب لوگوں کو بچنا چاہیے. ٹھیک. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور ہم تمہیں کافی ہیں ہنسنے والوں کے لیے. الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرا خدا بناتے ہیں.
یعنی اللہ ایک ہے، اور اس کے علاوہ کہیں کرسی کا بنا لو خدا، پیڑ کا بنا لو، سورج کو بنا لو، چاند کو بنا لو، تو یہ سب بیوقوفی ہے۔ اللہ صرف ایک ہے، اسی کی ذات جو ہے باقی رہنے والی ہے، اور ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ فسوف یعلمون، اور اب جان جائیں گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ اپنے دل کو تنگ کرتے ہیں اس سے، بما یقولون، جو وہ کہتے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو۔ وَقُم مِّنَ الساجدین، اور تم سجدوں والوں میں سے ہو جاؤ، سجدہ کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں میں سے۔ وَاعْبُدْ رَبَّکَ، اور اپنے رب کی عبادت کرو، حتیٰ یأتیک الیقین، جب تک موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، ٹھیک ہے؟ ایسے یاد کرنا۔